نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، صبر، عجلت۔ عجلت جلد بازی کو کہتے ہیں جو صبر کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پینک ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ پس تم صبر کرو، جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عجلت نہ کرو، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے ان کے انجام کی جلدی نہ طلب کرو۔ سورۃ الاحقاف آیت 35۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہے صابرانہ عزیمت اور دوسری چیز ہے بے صبری اور عجلت۔ صابرانہ یعنی صبر والی عزیمت، عزیمت کا لفظ عزم سے ہوتا ہے، یعنی ہمت سے کام لینا، عزم اور ارادے کو تھام کے رکھنا، اور دوسری چیز ہے بے صبری اور عجلت۔ عجلت کہتے ہیں جلد بازی کو۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ان آیتوں کا مطالعہ کیجیے جو نبوت کے ابتدائی دور میں اتاری گئیں۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے 7 تک۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ، اور گندگی کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ ہو کہ احسان کرو اور زیادہ بدلہ چاہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ سورۃ مدثر کی ان آیات کی روشنی میں مذکورہ فرق کو متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ موجودہ حالات میں صرف انہی چند احکام پر عمل کرو اور بقیہ تمام معاملات کو صبر کے خانہ میں ڈال دو۔ یعنی نبوت کے آغاز میں چند ایک مختصر احکام دیے گئے کہ میسج کنوے کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ذاتی زندگی میں تبدیلی کا مطالبہ ہے، جس میں خاص طور پر جسم کی، بدن کی، کپڑوں کی صفائی، اور پھر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کہ احسان اس لیے نہ کرو کہ اس کا زیادہ بدلہ ملے، اور ان سب باتوں کے بعد اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ یعنی انذار اور تبشیر کے انداز میں، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، اور تبشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے کو۔ انذار اور تبشیر کے انداز میں لوگوں کو مسئلہ آخرت سے آگاہ کرو، اللہ کی عظمت و کبریائی تمہارا موضوع کلام بن جائے، یعنی جہاں بیٹھو، جب بات کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عام طور پہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اپنی خوبیاں، بچوں کی خوبیاں، خاندان کی خوبیاں، بڑائیاں، شیخیاں، یہ سب بگاڑنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک داعی کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بات کرتا ہے۔ اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار میں اپنے آپ کو ڈھال لو، ہر قسم کی اعتقادی اور عملی برائیوں سے آخری حد تک دور ہو جاؤ، اور لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، مگر ان سے بدلہ پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کام کرو۔ یہ گویا 5 نکاتی پروگرام تھا جو اس وقت دیا گیا، اگرچہ اس وقت مکہ میں اس کے سوا بہت سے مسائل تھے، مثلا کعبہ میں 360 بتوں کا ہونا، سماج میں طرح طرح کے جرائم، مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ پر مشرکین کا قبضہ، عرب میں رومی امپائر اور ساسانی امپائر کا سیاسی نفوذ، یعنی یہ اس وقت 2 عالمی قوتیں تھیں اور ان کے کافی اثرات تھے عربوں پر، مگر ان سب پر صبر کا حکم دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس وقت جن کاموں کے لیے نتیجہ خیز جد و جہد ممکن ہے ان پر محنت کرو، اور جن کاموں میں بر وقت نتیجہ خیز عمل ممکن نہیں ان سب کو مستقبل کے حالات پر چھوڑ دو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب بھی دین کا کام کرے تو یہ دیکھے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے،
اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں تعمیری کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ غیر متعلقہ باتوں کو چھوڑ دے، لوگوں کی باتوں پر صبر کرے، لوگوں کے رویوں کو نظر انداز کرے، اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرے، احسان کر کے بدلہ نہ چاہے، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہوئے صبر سے کام لے، کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے، بہت سی چیزیں برداشت کرنا ہوتی ہے، اور جب تک انسان اس منزل تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہے، اس کی نگاہیں اسی طرف اٹکی رہیں، اور کوئی بھی ایسی سچویشن، کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی بات جو انسان کو ناپسندیدہ لگے یا ناگوار گزرے یا تکلیف دہ ہو، ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتا رہے، جلد بازی نہ کرے، کیونکہ بہت سی خرابیاں جلد بازی سے شروع ہوتی ہیں، جلدی نتیجے نکال لینا، جلدی فیصلے کر لینا، جلدی کسی کے بارے میں بدگمان ہو جانا، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنے کام سے ہٹا دیتی۔ اب دیکھیں، ہم سب بھی اللہ کے دین کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خوب اللہ کو راضی کریں اور اس کے دین کو پھیلائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اور اس کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ تو عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب مشکلات آتی ہیں تو ہم ان سے گھبرا جاتے ہیں، دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں، اور پھر سب سے پہلی چیز جو سوچتے ہیں وہ یہ کام چھوڑنا سوچتے ہیں کہ چھوڑو اس کو۔ اور آج تو آپ سب کے صبر کا بہت امتحان ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گھبرا کر عجلت میں روم چھوڑ کر بھی جا چکے ہیں کہ چلے پھر کبھی سن لیں گے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے صبر سے کام لیا انہوں نے کچھ نہ کچھ بہرحال سیکھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے وسائل دیے رکھے تو آپ سے مزید بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور واقعی صبر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔